نکالنا ہے بیوی کا بھی، بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے، تو اس لیے باپ کو ان بچوں کی طرف سے نکالنا ہے۔ ایسے اگر والدین کے پاس مال نہیں ہے تو ان کا خرچہ جو ہے اولاد کے ذمہ ہے، تو والدین کی طرف سے تو جن کا بھی خرچہ ہمارے ذمہ ہے ان کی طرف سے فطرہ نکالنا ہے۔ اب یہ فطرے میں کیا نکالنا اور کتنا نکالنا ہے، تو ہمارے بستی میں اور علاقے میں سال بھر میں عام طور پر جو اناج کھایا جاتا ہے وہ اناج ہم کو فطرے میں نکالنا ہے یا اس سے اچھا نکالنا ہے۔ لیکن اچھے کا مطلب قیمت کے اعتبار سے اچھا نہیں، بس چیزیں قیمت کے اعتبار سے مہنگی ہوگی لیکن خوراک کے اعتبار سے اس کے اندر جو اجزاء ہونا چاہیے غذائیت کے اعتبار سے اس میں وہ مقدم ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء نے ترتیب رکھی، ان کی ترتیب کے اعتبار سے گیہوں سب سے پہلے نمبر پر ہے بیان، حالانکہ اس سے مرتبہ بہترین آپ کے چاول کے مقابلے میں گیہوں جو ہے سستا ہوتا ہے۔ تو آپ کے علاقے میں اگر گیہوں زیادہ کھایا جا رہا ہے اور آپ دوسری کوئی چیز دیں گے تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر چاول کھایا جا رہا ہے، چاول دیں گے تب بھی ادا ہوگا، گیہوں سے اعلیٰ شمار ہو رہا ہے اس لیے آپ گیہوں دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو جو بھی اناج آپ کے یہاں عموماً آپ کیا استعمال کرتے ہو مراد نہیں، مجموعی طور پر زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ وہ نکالے یا اس سے اچھا نکالے، اور کتنا نکالنا ہے، ایک آدمی کی طرف سے 1 سا نکالنا ہے، اور 1 سا جو ہے تقریباً 3 لیٹر ہوتا ہے جیسے فقہ منہجی میں لکھا ہے۔ دیکھیے سا کا جو لفظ ہے جیسے لیٹر ہے یہ کیا ہے، پیمانہ ہے، وزن نہیں ہے، تو سا بھی اصل میں پیمانہ ہے لیکن چونکہ وزن زیادہ چلتا ہے اور اس میں سہولت ہوتی ہے تو پھر آئندہ اس کا اندازہ لگا کے لوگوں نے وزن میں بتایا کہ 1 سا کتنا ہونا، وہ وزن نہیں ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ایک چیز کا حجم جو ہے، چیزیں الگ الگ ہوتی وزن کے اعتبار سے جناب۔ اب 1 لیٹر پانی لیں گے اس کا وزن الگ ہوگا، دودھ لیں گے، دودھ بھی گاڑھا ہے پتلا، اس کا وزن الگ ہوگا، تو وزن میں کمی بیشی ہوگی۔ یہ ایک معتدل انداز میں عموماً ان حضرات نے وزن کا جو اندازہ لگایا ہے تو یوں سمجھے تقریباً 2 کلو 400 گرام، بعضوں نے کچھ کم بھی کیا ہے، احتیاط کیا ہے کہ 2 کلو 400 یا 2.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے ہم کتنا نکال لیں، اس لیے کہ جتنا زیادہ جائے گا وہ اچھا ہی ہے جناب، اتنا ثواب زیادہ ملے گا، کم ہو کے کہیں ہم جو ہے اس سلسلے میں محفوظ نہ سمجھے جائیں۔ تو یہ روزے کے تعلق سے مختصراً مختلف مسائل جو ہیں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مختصراً کیونکہ عام طور پر رمضانی کی مناسبت سے لوگ زکوٰۃ بھی نکالتا، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اکثر مال میں سال جب بھی پورا ہوگا نکالنا ہے، لیکن عادت ہے کہ رمضان میں نکالتے ہیں، اس لیے ہم اکثر ایسی مجلسوں میں جو ہے کچھ زکوٰۃ کے مسائل بھی مختصراً بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وقت کے اعتبار سے گنجائش اور اجازت ہے یا نہیں جانتے ہیں، اگر وقت زیادہ ہوا ہے کسی پر موقوف کر دیتے ہیں، حضرات کی اجازت ہو تو کچھ مسائل زکوٰۃ کے بیان کر دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ جی آپ سے بات پوچھتا ہوں، ہر مہینہ 13، 14، 15 روزہ سکتے ہیں؟ ہاں سنت روزے کی تفصیل میں ہاں جی وہ کہتے ہو رہے گا وہ تو آپ جب بھی رکھے، دیکھیں مہینوں کی ترتیب جو روزے 3 کے روزے رکھنا ہر مہینے میں سنت ہے، مستقل ایک سنت ہے، اس لیے کہ ایک کا ثواب کم سے کم 10 گنا ہے، تو 3 روزے رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیشہ وہ روزہ رکھنے کی طرح اس کو سمجھا جائے گا، اس لیے ہر مہینے میں 3 روزے۔ وہ اگر آپ 13، 14، 15 کو رکھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، ایام بھی جس کو کہتے ہیں چاند کے اعتبار سے 13، 14، بعضوں نے جو ابتدا سے پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کی ہے، بعضوں نے آخر کی تھی، کسی بھی ترتیب سے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اصل میں وہ عاشورے میں مشابہت کے بعد آ گئی تو پھر آگے کی سنت روزے ہمارے ذہن سے نکل گئے، آپ نے پوچھا وہ اچھا ہو گیا۔ تو ایک اور ترتیب سنت روزے کی ہے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے، تو مسلم کی حدیث میں جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا کہ زندگی بھر اس نے روزہ رکھا، مطلب ہے کہ ہر سال یوں رکھے گا تو سال بھر کا ثواب ملے گا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شوال کے 6 روزے پر بھی اللہ فرض کا ثواب دیں گے، یہ مراد ہے، اس لیے کہ سنت روزے پر 10 گنا ثواب تو کسی بھی مہینے میں ملے گا، تو خود روایت میں آ گئے۔ تو رمضان جب آپ رکھیں گے تو وہ 10 مہینے کا ثواب ملے گا،
ایک کا ثواب کم سے کم 10 ہوا نا، بخاری کی حدیث میں خود موجود ہے۔ اور پھر ساتھ میں جب شوال کے بھی 6 رکھیں گے تو 60 روزے وہ ہو گئے، یعنی 2 مہینے ہو گئے، تو پورے 12 مہینے، تو ہر سال جب رکھے گا تو گویا زندگی بھر روزہ رکھنے کا اس میں ثواب ملے گا۔ یہ شوال کے 6 روزے عید کے بعد متصلاً آدمی اگر رکھتا ہے تو زیادہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے پورے شوال کے مہینے میں آپ اپنی سہولت سے جو ہے کبھی بھی 6 رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے، الگ الگ کر کے رکھے، انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ جو روزے ہیں یہ سالانہ کے اعتبار سے ہو گئے، عاشورے کا روزہ، عرفے کا روزہ اور شوال کے 6 روزے۔ مہینے کے اعتبار سے 3 روزوں کی ترتیب ہوگی، آپ نے سنی۔ اسی طرح ہفتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آتا ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، تو جس کو جیسی بھی سہولت روزہ رکھتا ہے۔ اور زندگی بھر کے اعتبار سے جو روزے کی ترتیب آتی ہے بخاری مسلم وغیرہ کتابوں میں کہ سب سے افضل سنت روزوں کی ترتیب ہے صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ۔ وہ کیا تھا؟ ایک دن رکھنا، ایک دن چھوڑنا، صوم یوم و افطار یوم، زندگی میں تقریباً آدھا روزہ اور آدھا بغیر روزہ، اس کو سب سے افضل قرار دیا گیا۔ آج رکھے کل نہیں، پھر پرسوں رکھا پھر نہیں، اس طرح الٹرنیٹ جو ہے ایک ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا، یہ سب سے افضل ترتیب ہے روزہ رکھنے کی۔ تو رمضان کا 1 مہینہ تو رکھنا ہی ہے، باقی 11 مہینے اگر تقریباً 5.5 مہینہ روزے سے رہے گا، 5.5 مہینہ سال بھر میں بغیر روزے کے رہے گا۔ اور ایک مسئلہ نفل روزے کے بارے میں ضمن یہ بھی سن لیجئے کہ فرض عبادتیں جو ہے اس کو ایک مرتبہ شروع کرنے کے بعد عام حالات میں توڑنے کی اجازت نہیں ہے، بہت ہی سنگین مسئلہ ہو جائے، الگ بات ہے۔ لیکن نفل عبادتوں کے سلسلے میں حج اور عمرے کی خصوصیت ہے کہ اس کو تو ایک مرتبہ آپ نے شروع کیا تو پورا کرنا ضروری ہے، بیچ سے چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نیت کر لی حج عمرے کی سنت بھی ہو تو پورا کرنا سب کے نزدیک ضروری ہے۔ لیکن نماز، روزہ وغیرہ جیسی عبادتیں جو ہے اگر سنت ہے اور آپ توڑنا چاہتے ہیں تو توڑنے کی اجازت ہے، بغیر عذر کے توڑنا بہتر تو نہیں لیکن پھر بھی جائز ہے۔ اور عذر یا بغیر عذر کے آپ توڑ دیں تو آئندہ قضا کر لینا بہتر ہے، قضا کرنا بھی ضروری درجے میں نہیں، بالخصوص شوافع کے نزدیک۔ ویسے فقہائے حنفیہ کے نزدیک جو ہے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، توڑے تو قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ نفل کے بارے میں تھوڑی اس طرح گنجائش۔ دیکھیں زکوٰۃ مختلف مالوں میں واجب ہوتی ہے، ایک تو جانور ہے، عام طور پر عموماً ہمارے یہاں اس انداز میں جانور پائی نہیں جاتی تو اس میں زکوٰۃ واجب۔ دوسرے نباتات میں واجب ہے، اناج ہے، پھل ہے، پھل میں بھی بالخصوص انگور اور کھجور وہ سب یہاں ہے نہیں۔ تو خاص طور پر جو ہے زیادہ ہماری زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ وہ سونا، چاندی یا پیسہ۔ تو سونے کا نصاب یہ ہے 75 گرام، یعنی ہمارے پاس اگر 75 گرام سونا آ گیا تو ہم صاحب نصاب ہو گئے۔ اب سال بھر وہ سونا ہمارے پاس اگر رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا تو پھر ہم کو اس میں 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 595 گرام، یعنی 600 گرام میں 5 گرام کم۔ اتنی چاندی اگر ہمارے پاس آ گئی مثلاً 1 محرم میں، تو آئندہ سال جب 1 محرم آئے گا، جب تک اگر میرے پاس وہ موجود ہے تو اس میں بھی وہی 2.5% زکوٰۃ نکال کے غریب غربا جو مستحق ہیں ان کو دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر سونے یا چاندی کے زیورات ہیں، وہ زیورات بھی عورتوں کے پہننے کے لیے اور اس نیت سے بنائے ہوئے ہیں، تو شوافع کے نزدیک اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ اسراف نہ ہو۔ لیکن فقہائے حنفی وغیرہ کے اس میں بھی ضروری ہے، اس لیے احتیاط یہ کہ آدمی اس میں نکال لیں۔ لیکن خیر بعض دلائل کی وجہ سے فقہ شافعی کی روح سے اس میں زکوٰۃ ضروری، جیسے دیگر عام استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کبھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب زیور پہنے نہیں جاتے، ایسے ہی رکھے رہتے ہیں تو پھر اس میں زکوٰۃ۔ تو دیکھیں مسئلہ پہننے کا نہیں ہے، مسئلہ بنانے کی نیت کا، نیتوں کا حال اللہ جانتے ہیں۔ کبھی آدمی زیور کی شکل میں بناتا ہے لیکن مقصد ایک پراپرٹی ہوتی ہے کہ مال کے طور پر بنا کے رکھ رہے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور بنایا ہے وہی پہننے کے لیے، زینت کے طور پر عورتوں کے لیے، تو پھر زینت کے لیے پہننے کے نیت سے بنائے ہوئے زیورات ہیں، بھلے آپ نہیں پہن رہے ہیں، بہت سی مرتبہ عورتیں ہمیشہ تو نہیں پہنتی ہے، کبھی شادی میں، عید میں وغیرہ پہنی، رکھے ہوئے ہیں تو اس سے فرق نہیں۔ بنائے چونکہ زیور کی حیثیت سے، مال کی حیثیت سے نہیں بنائے تو اس میں پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن آدمی نکالتا ہے تو اچھی بات ہے۔
پھر آج پہلے تو خیر اصل سکے ہی سونے چاندی کے رہتے تھے درہم دینار، وہ تو نہیں رہے، اس کی جگہ یہ کرنسی اور پیسے آ گئے جناب. اس میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ آئے گا؟ تو چاہے آدمی تجارت وغیرہ کے ذریعے، آدمی جو ہے اپنے نوکری وغیرہ کے ذریعے کمائے یا ایسے ہی خیر اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چاندی کا جو نصاب آپ کو بتلایا گیا 595 گرام، تقریباً 600 گرام سمجھ لیجیے، تو 600 گرام چاندی کی آج جو قیمت ہوگی، اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے اور سال بھر وہ پیسہ ہمارے پاس رہا یا اس سے زیادہ جتنا بھی ہے، تو اس میں بھی 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جائے. درمیان میں کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ نصاب سے کم ہوا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یا کچھ کم ہوا تو جو کم ہو گیا اس میں، جیسے مثلا ایک محرم کو میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے جناب، تو آئندہ 1 محرم تک وہ 1 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے تو میرے اس پر زکوٰۃ فرض. درمیان میں کھانے پینے میں، علاج معالجے میں ختم ہو گیا جناب، یا نصاب سے کم ہو گیا، 10,000 20,000 میں آ گیا، زکوٰۃ فرض نہیں. اب ڈبل پیسہ آ گیا تو وہاں سے سال شروع ہوگا، پرانا سال ختم ہو گیا. لیکن جب ایک مرتبہ نصاب پورا ہو گیا تو پھر جتنا بھی پیسہ آپ کو ملے گا، 100 200 500 درمیان میں، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی جائے گی، اس میں بھی 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہے. اور اگر کسی بھی چیز کا بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو تجارت میں سال بھر کا حساب نہیں دیکھا جائے گا. تجارت میں صرف جب بھی ہم نے تجارت شروع کی تو جب سال پورا ہوگا اس کو دیکھ سکے. تجارت میں قیمتیں اوپر نیچے ہوتے رہتے، ہمیشہ حساب رکھنا مشکل ہوگا. تو آپ نے مثلاً اگر 1 رمضان کو اپنا کوئی بزنس شروع کر دیا، دکان شروع کر دی، تو آئندہ سال 1 رمضان کو آپ کو ٹوٹل لگانا ہے آپ کے دکان میں جتنی چیزوں کا مطلب بیچنے والی چیزیں، آپ کا فرنیچر پنکھا وغیرہ وہ نہیں، جو بھی چیز آپ بیچ رہے ہیں، کپڑے کی دکان ہے تو کپڑے کتنے کے کپڑے وہ دیکھ لیجیے، پیسہ کتنا آپ کے پاس ہے وہ دیکھ لیجیے، سال بھر جو کھانے پینے میں گھر میں خرچ ہوتا رہا اس کا حساب نہیں، فی الحال جتنا ہے وہ ٹوٹل مار کر اس پر آپ کو 2.5% جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے. ایک مثال، مثلاً آپ کا اگر کپڑے کا کاروبار تھا، سال پورا ہونے کے بعد آپ کپڑے کا حساب کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ کے کپڑے آپ کے پاس ہیں، اور سال بھر خرچ ہونے کے بعد 50,000 ابھی تک آپ کے پاس باقی ہے، تو ٹوٹل 1.5 لاکھ کی مالیت آپ کے پاس ہے، تو آپ کو اس 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہے. اس میں 2.5% آپ کو جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ نکالنا ہے. اور زکوٰۃ نکال کر دینا کس کو ہے؟ سب سے پہلے تو مسلمان ہونا چاہیے. صدقہ خیرات وغیرہ جس کو بھی دیتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زکوٰۃ سے مسلمان کو دی جائے. اور اس میں بھی جو غربا ہے، قرآن میں 2 لفظ آتے ہیں، ویسے 8 مستحق بتلائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو آسان انداز میں سمجھے، فقیر کا مطلب جو بہت غریب ہے، مسکین کا مطلب وہ بھی غریب لیکن قدر غنیمت ہے. جیسے فقہا سمجھاتے ہیں کہ اگر مثلا دن میں 100 روپے کی ضرورت ہے، خرچہ ہے میرا، تو اگر 10-20 روپے تک ہی میرے پاس ہے تو وہ فقیر ہے. بالکل نہیں تب تو فقیر ہے. لیکن 50-60 تک میں کما رہا ہوں لیکن پورا 100 نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر میں مسکین میں شمار ہوں. تو فقراء کو بھی دینا ہے، مسکین کو بھی دینا ہے. اور جائز کام کے لیے کسی نے قرض لیا ہے، اب ادا کرنے کی تو بھلے اس کی اتنی کمائی ہے کہ گزر بسر آرام سے ہو رہا ہے، لیکن قرض ادا کرنے میں قادر نہیں، تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے بھی خود قرآن میں والغارمین کا مقروض، تو اس کے لیے بھی اس سے جو ہے سپورٹ کیا جائے گا. فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے والے حضرات تھے، ان کا اس سے سپورٹ ہوا کرتا تھا. ابن سبیل کا ذکر آ گیا، مطلب جو مسافر ہیں. ایک تو ہے کہ کوئی ہماری بستی کا آدمی کسی سفر میں جا رہا ہے لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اس کا سپورٹ آپ زکوٰۃ سے کر سکتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوران سفر جو ہے محتاج ہو جاتا ہے، کبھی لٹ جاتا ہے، کچھ حالات اس پر آتے ہیں، بھلے اس کے اپنی جگہ مال ہوگا بھی لیکن فی الوقت پہ وہاں تک پہنچنا، مال حاصل کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کے ذریعے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آگے جانے کے لیے. تو یہ مستحق، تو عام طور پر تو خیر ہمارے 3 تو پائے گئے کہ فقراء، مساکین اور جو مقروض حضرات ہیں. تو اس لیے بستی میں جو بھی مستحقین ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر ایک تک زکوٰۃ پہنچے. یہ نہیں کہ کسی ایک کو دے کے ہم نے فارغ کر دیا باقی ایسے ہی پڑے رہے.
تو جو زیادہ غریب ان کی بھی فکر کرنا ہے، جو نسبتاً کم درجے کے ان کا بھی مستقل قرآن نے حصہ رکھا تو ان کو بھی دینا ہے. ایسے مقروض وغیرہ ہیں اس طریقے کے لوگوں کو بھی دیا جائے گا. اور زکوٰۃ میں بھی نیت ضروری ہے، اس کے بغیر ادا نہیں ہو گیا. اس سے آپ خیر خیرات کرتے رہے گے تو زکوٰۃ کی نیت آپ کو کب کرنا ہے؟ اگر آپ پورا مال کا حساب کر کے الگ کر دیں، یہ زکوٰۃ کی مقدار ہے، اس وقت نیت کر لی کہ اللہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، وہ کافی ہے. پھر اس میں سے آپ دیتے رہیں، زکوٰۃ ادا ہوگی. یا پھر جس وقت آپ دے رہے ہیں کسی غریب کو، اس وقت آپ نیت کر لیں کہ ہم جو ہے یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سامنے والے کو بتانا کہ زکوٰۃ ہے یا اس کو پتہ چلے یہ کوئی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی نیت ہونا ضروری. اور دونوں وقت نیت بہتر ہے. مال جدا کر رہے ہیں آپ الگ سے حساب کر کے، اس وقت بھی نیت کر لیں کہ زکوٰۃ کا مال پھر جب دیں گے اس وقت بھی. کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ مکس کر کے دے دیں، کچھ صدقہ بھی آپ کو نکالنا ہے، کچھ زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، دونوں رقم ایک ساتھ رکھیے آپ دیتے جا رہے ہیں. نہیں، زکوٰۃ مستقل الگ نیت سے دینا ضروری ہے. آپ کو صدقہ زکوٰۃ عام انداز میں دے دیں گے تو اس سے پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس طرح جو ہے صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنے کی فکر کریں، صحیح مستحقین تک پہنچائے. ابھی قرآن میں تو فقیر کا لفظ آتا ہے، لیکن ہمارے اردو میں فقیر جو مانگنے کے لیے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں مراد نہیں. فقیر محتاج کے معنی میں جو بہت غریب ہے وہ مراد ہے. تو ایسے کوئی آنے جانے مانگنے والا زکوٰۃ کی نیت کو پتہ نہیں کون ہے، کہاں کا ہے، مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، جناب بہت سے ایسے آ جاتے ہیں بولے وہ اللہ کے نام پہ مانگیں گے سب کچھ کریں. تو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صحیح مستحق ہے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی. اور افضل امکان یہ ہے کہ ہر بستی کی زکوٰۃ اس بستی میں اگر مستحقین ہے تو ان کا پہلا حق ہے، ان کو دینا ہے. لہٰذا حضرت معاذ کو جب یمن آپ نے بھیجا تھا ذمہ دار بنا کے، تو زکوٰۃ کے سلسلے میں کیا کہا؟ تو ان کو بتاؤ کہ تؤخذ من اغنیائہم، کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، اور ترد علی فقرائہم، اور انہی کے فقراء اور محتاجوں کے اوپر اس کو لوٹایا جائے گا. تو اصل یہ ہے کہ جس بستی کی زکوٰۃ ہم نکال رہے ہیں تو اس بستی میں مستحقین ہے تو وہیں کے مستحقین مختلف کا دینا، وہاں نہیں ہے تو پھر جو بھی قریب ترین بستی میں مستحقین ہوں گے وہاں اس کو جو پہنچایا جائے گا. تو اس طریقے سے خیر مختصراً نماز، زکوٰۃ اور روزے کے مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ صحیح عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا کسی کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، انشاءاللہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے تو بتانے کی کوشش کریں. تھوڑا سا پانی جی فطرے کی نماز رمضان میں فطرے کی نماز کا جتنا مشکل آئی جائے اکثر وہاں پہ ثواب ادا کرتے ہیں ثواب کو سے مشکل ہو جائے. دیکھیے کوئی فرض نماز تو نہیں ہے نا، تو اگر الگ ہوتے بھی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صدیق اکبر کے زمانے میں جو ہے کچھ تراویح کی نماز بھی حضرت عمر کے زمانے میں خصوصاً آتا ہے، پہلے سے ہو رہی تو کچھ ادھر الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر الگ پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے سوچا کہ ایک جماعت ہو تو اچھا ہے، تو واقع ہے ایک جماعت. تو بہرحال معلوم ہے کہ الگ الگ لوگ پڑھ رہے تھے. تو مگر مسلکاً کچھ اختلاف ہو رہا ہے کہ ان کے تین ایک ساتھ پڑھنا ضروری ہے. شوافے کے افضل ہے کہ الگ الگ پڑھا جائے. اب اگر کہیں احناف اگر ایک ساتھ تین پڑھا رہے ہیں، شوافہ ان کے ساتھ پڑھے، شوافے کے تین ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز جو درست ہو جائے گی، مسئلہ نہیں. وطر کی اثر تو اکیلے نماز پڑھنا ہے، لیکن رمضان میں جو ہے باجماعت پڑھنا ہے، سنت ہے. تراویح کے بعد وطر بھی باجماعت اسی لیے ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی تہجد وغیرہ پڑھ رہا ہے، یقینی طور پر اٹھے گا پڑھے گا مسجد نماز، تو اس کے لیے پھر افضل یہ کہ وطر آخر میں پڑھے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ رات میں اپنے نماز کے سب سے آخر میں وطر کو پڑھیں. لیکن بعض اس سے یوں سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وطر پڑھ لی تو آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسا نہیں. آپ عشاء کے بعد بھی اگر وطر پڑھ لیں، پھر آپ کا ارادہ ہوا کہ اور نماز مجھے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ وطر سب سے آخر میں پڑھی جائے. بلکہ ایک روایت میں آپ نے خود اس کو واضح کیا ہے کہ جس کو یہ یقین ہے کہ میں اٹھوں گا تب تو وطر آخر میں پڑھے، اور خطرہ ہے تو کب پہلے پڑھ کے سو جائے، پھر اٹھنے کے بعد اپنا جو ہے پڑھتے رہے جتنی بھی نماز پڑھیں. دوسری چیز، رمضان میں اکثر بڑے لوگ آتے ہیں کیونکہ روزے کے اوپر تو ان کو یہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ.
تو ابھی میں وہی کہہ رہا تھا، جو آتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں. اس وقت تو واقعات تو ایسے آتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے بینک بیلنس سے جلا کھلا ہے. پہلے بہت سے تو بیچارے ایسے آتے کسی پر ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہے کہ نہیں پتہ چلے. ایسے لوگ زبردستی مانگتے ہوتے نہیں تو ایسے خیر آتے تو نا آپ جو دینا ہے زکات اتا نہیں پہلے سے بھی. زبردستی مانگتے ہوتے. زکوٰۃ کے سلسلے میں پوچھنا چاہوں گا. ہاں جی. بہت ساری تنظیمیں ہیں جو سال بھر کے لیے زکوٰۃ وصول کرتی ہیں اور فقراء میں تقسیم کرتی ہے. اس میں کچھ ایسے نکات ہے، اسپتال کے لیے اور اسکولوں کے لیے بھی فیس دیا کرتی ہے، کیا جائز ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کا مال جو ہے نا جو مستحق قرآن کریم نے بتلائے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ ان کو مالک بنا کے دیا جانا یہ ضروری ہے. ہم دوسرے بھلے ان کے فائدے کے لیے دوسرے مقامات پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر کوئی محتاج ہے علاج کر رہا ہے تو ہم اس کو پیسہ دے کے وہ جا کے اپنی فیس ادا کرے، علاج کرے. ہم ڈائریکٹ ہاسپٹل میں فیس دے دیں گے جناب اس کی اپنی طرف سے زکوٰۃ کے مال میں سے، تو اس سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں وہ ہم کو وکیل بنا دے، ذمہ دار بنا دے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی طرف سے وکالت آپ دے دیں گے. ویسے تنظیموں میں بھی عام ماحول ہمارا چل پڑا ہے کہ اس کو جو ہے سال بھر ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہوتا حکومت ہوتی اور نظام ہوتا تو الگ بات ہے. انفرادی حیثیت سے ہمارے جو انجمنیں وغیرہ ہیں ان کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ زکوٰۃ لیٹ کرے. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جہاں سال پورا ہو مستحق تک وہ زکوٰۃ پہنچنی چاہیے. لہٰذا فقہ منہجی کے مصنفین نے صراحتاً اس کو لکھا ہے کہ جو اس طریقے کی انجمنیں زکوٰۃ جمع کرتی ہے تو اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. سال پورا ہو گیا زکوٰۃ مستحقین کا حق بن جاتی ہے، ان تک اس کو پہنچا دینا چاہیے. تو زکوٰۃ میں دیکھیے ایک مسئلہ اور بتا دیں، سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک مطلب فرض ہونے کے بعد ہم لیٹ نہیں کر سکتے، اس کو جائز نہیں ہے. تو بہت سے لوگ رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے رمضان میں دیتے ہیں. تو اگر ربیع الاول میں رجب میں ہمارا سال پورا ہو چکا ہے پھر ہم لیٹ کریں گے رمضان کی فضیلت کے لیے تو فضیلت کے بجائے گناہ کا کام ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نصاب پورا ہو چکا ہے، سال بعد میں پورا ہو رہا ہے، رمضان کے بعد سال پورا ہونے والا ہے. اب جلدی نکال رہے رمضان میں اس کی اجازت ہے، اگر فضیلت کے لیے نکالنا چاہتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے جلدی، لیکن لیٹ کر کے آپ رمضان میں لے جائیں گے نکالیں گے اس کی اجازت نہیں. جی روزے کی حالت میں اگر انجیکشن اور گلوکوز لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انجیکشن اور گلوکوز کی جیسے آپ نے سنا نا کھلے راستے سے کوئی اندر نہیں جانا چاہیے، تو یہ کھلا راستہ نہیں سمجھا گیا ہے، ایک نیا مسئلہ ہے. تو دور حاضر کے بڑے بڑے علماء کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ انجیکشن سے اور اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن وہ علاج معالجے کے لیے تب جا کے مکروہ ہو جائے. یعنی اگر بیماری ہے علاج کے لیے کر رہا ہے تو گنجائش تو مل جائے گی، لیکن احتیاط تو اسی میں ہے کہ اگر غروب کے بعد ہو سکتا ہے رات کے وقت میں اس کو کر سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. ابھی زکوٰۃ کا مسئلہ 75 گرام کا جو بتلا رہے آپ، تو اگر یہ نصاب سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے وہ تو جتنا کیا ہوتا ہے ٹوٹل میں نکالنا ہے. پہننے کی جو نصاب سے زیادہ ہے، ہاں پہننے کی نیت سے بنائے تو اس میں شوافے کا فرض نہیں ہے. ہاں حنفی المسئلہ ہے تو اس میں بھی فرض ہے، تو اس لیے نکالنا ہے، احتیاط ہے ضروری. لیکن ایک ہی زیور بہت بڑا اور موٹا بنایا جائے تو وہ اسراف ہے، تو اس میں ٹوٹل میں پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مردوں کے لیے بنایا گیا تو مردوں کو جائز نہیں ہو تو حرام ہے، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. شیخ عاملین علیہ جو ہے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو ان کے یہاں اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے، تو اس کا پرسنٹیج کیسا طے کیا جاتا ہے؟ وہ دیکھیں اگر اسلامی نظام ہے تو آیت میں خود عاملین کے لیے اس میں سے حصہ رکھا گیا ہے. انما الصدقات للفقراء جو آیت ہے سورۃ توبہ اس میں آ گیا والعاملین علیہا. لیکن ہم اپنے اپنے طور پر انفرادی حیثیت سے کریں گے تو ان کا الگ سے وہ زکوٰۃ سے نہیں دینا چاہیے. دیگر مستحق کو دے زکوٰۃ الگ سے، وہ کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ کے طور پر ٹھیک ہے، لیکن انفرادی حیثیت سے وہ اختیارات نہیں حاصل ہو گئے حکومت اسلامیہ کی وجہ سے جو اختیارات. چاندی کے اعتبار سے بات صاحب نصاب ہو جاتی ہے، جیسے فی الحال چاندی 68,000 کلو ہے.
तो 600 ग्राम तो वो 40,000 तक हो जाती है, हाँ। 40 तक भी आ जाती है, 50 तक, तो 30,000 में साहिब निसाब बन जाता है। उसके बाद हर एक के अकाउंट में जो गरीब है तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया होते ही, उसके बावजूद वो ज़कात दे दे। नहीं तो असल में अगर वो देखिए किसी के पास भले पैसा है जी, और निसाब है तो साल भर उसको तो ज़कात निकालने जिस बिक्रे में हमने बताया, जी, लेकिन खुद उसकी आमदनी बहरहाल मजमूई तौर पर इतनी नहीं कि इत्मीनान से गुजर बसर उसका हो सके, तो फिर वो ज़कात दूसरों की ले सकता है। साहिब और मुस्तकिल अगर किसी के आमदनी के ज़राए है ही नहीं कुछ, जी, नहीं मतलब कमा नहीं सकता और तिजारत नहीं है, तो ऐसे आदमी के लिए सिर्फ साल को नहीं देखा जाता है, उसकी पूरी उम्र को देखते हैं। इतना पैसा है कि 60 साल एक मुतवस्सित उम्र मान के चलते हैं जरा, कि अगर वो 40 साल का आदमी है तो गया और 20 साल हम मान के, तो 20 साल तक का खर्चा उसके पास है कि नहीं है, तो वो गरीब है, उसको हम दे सकते हैं। लेकिन मुस्तकिल आमदनी का जरिया उसका है तो मैं उसके वे नहीं हूँ, तो आमदनी के जरिए से गुजर बसर हो रहा है तो फिर वो गरीब नहीं समझा जाए। तो किसको कराने, किसको कहेंगे? अभी 1 लाख 2 लाख भी अकाउंट में किसी के, मसला है इतना पैसा उस पर नहीं है, उसका खर्चा कितना है वो उस पर है। अगर उसके पास इतना पैसा है, खर्चा आराम से हो रहा है, तो फिर वो फकीर नहीं। साहिब इस्तेताअत होने के बावजूद अप एंड डाउन होते रहता है, डिप्रिशिएट होता है, तो क्या उसके ऊपर रहेगा? मतलब अगर कैश हाँ कैश अगर आज इतना है कि चांदी का निसाब मैं ले सकता हूँ, लेकिन समझो 6 महीने के बाद चांदी की कीमत बढ़ गई, मेरा पैसा अगर उससे कम है, तो फिर मैं साहिब निसाब नहीं हूँ, ज़कात फर्ज नहीं होगी। ज़कात का मसला में कुछ बारीकियां हैं, तो अगर इसका ही मसला है तो बाकायदा मसला फिर किसी मुफ्ती से आलिम से मालूम कर ले, वो आम मसाइल जो तो बतला दिए गए। इंशाअल्लाह। दुआ आप कर ले तो अच्छा हुआ, या फिर कारी साहब कर लेंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. या रब्बल आलमीन हमारे इस बैठने को कबूल फरमाइए, हमारे तमाम गुनाहों और लफ्ज़ों से दरगुजर फरमाइए, दुनिया और आखिरत में आफियत और सलामती अता फरमाइए, दुनिया और आखिरत की तमाम ज़िल्लतों से रुसवाइयों से हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की दुनिया के चप्पे चप्पे में आप हिफाजत फरमाएं, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के दीन व ईमान, जान माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाएं। हक परस्तों के मुकाबले में जो साजिशें हो रही है उससे उनकी हिफाजत फरमाएं, उन जालिमों को खुद उन साजिशों का शिकार बनाएं। आलमीन आफियत के साथ हमें और सारी उम्मत को रमज़ान अता फरमाएं, और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल इबादत के तौफीक अता फरमाएं, लग़वियत से फ़ुज़ूलियत से हमारी हिफाजत फरमाएं। या अल्लाह दीन और शरीयत की पाबंदी की तौफीक अता फरमाएं, अल्लाह रसूल और सालिहीन की महब्बत अता फरमाएं। कुरान व हदीस में जो भी दुआएं वारिद हैं हम सब के अपनी दुआओं को कबूल फरमाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की जितनी भी दुआएं मांगी हैं हम सबका उसमें हिस्सा नसीब फरमाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर से पनाह चाहिए हम
ہم سب کو اس سے آپ حفاظت فرمائیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي واله وصحبه وسلم امين برحمته